آج نیوز کی خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئندہ مالی سال کا 6000 ارب روپے کا خسارے کے ساتھ جو بجٹ ہے وہ آج پیش کیا جانا ہے، اور ایسے میں پورے ملک میں اس وقت ہلچل یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ کسی بھی طور سے کوئی ریلیف دے بھی سکتا ہے، کیونکہ غریب عوام صرف ریلیف کے بارے میں ہی بات کرتی ہے۔ ایسے میں آئندہ جو ابھی بجٹ آنے والا ہے وہ کس طور کا ہوگا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت، ماہر معاشیات ہیں، جبکہ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے نعیمہ انصاری صاحبہ نے، جن کا تعلق ہے ویمن چیمبر آف کامرس سے۔ اگر بات کر لیتے ہیں عمران، یقینی طور پر جو اکنامک سروے کل تک جس کا جائزہ لیا گیا ہے، جو آیا ہے کل، اس کے بعد اب آج جو بجٹ پیش کیا جانا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ڈسٹریسفل جو ہے پچھلا پورا 365 دن تھے لاسٹ ایئر کے، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ آل دا وے تمام آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ گرے، بری طریقے سے گرے۔ 6% کے قریب چل رہی تھی، وہ لیس دین 0.5% تک آ گئی، 0.29% کے اوپر آپ کی گروتھ، جی ڈی پی گروتھ آئی۔ اور پاکستان میں انفلیشن اس وقت، جب پارٹیشن ہوا تھا، اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ اتنا ہائی انفلیشن تھا، اور اس وقت دیکھا جا رہا ہے تقریباً 29% انفلیشن، افراط زر مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ لاسٹ ایئر 4.4% اس کی گروتھ تھی، وہ بھی اس وقت نیچے گر گئی، 1.55% پہ ایگریکلچر گروتھ آپ کی آ گئی۔ لائیو اسٹاک آپ کا بری طریقے سے متاثر ہوا۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو تقریباً 7% کے قریب تھا، وہ -3.9% اس وقت گر چکا ہے۔ ایل ایس ایم گروتھ میں آپ کے بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے، 7.9%، اینڈ دیر آر سو مینی فیکٹرز۔ سب سے پہلے پاکستان میں اگر ہم بات کریں 3-4 چیزوں کی، ایک تو جو لاسٹ ایئر کا پاکستان کے اندر فلڈ تھا، جس سے تقریباً ہماری اکانومی کو، پاکستان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو $30 ارب کا نقصان ہوا، اور وہ ریفلیکٹ ہوا اس تمام اکنامک سروے کے انڈیکیٹرز میں۔ پھر اس کے بعد رشیا اور یوکرین کا جو کرائسس تھا، جس کی وجہ سے کموڈیٹی پرائسز انٹرنیشنلی مہنگی ہو گئی، تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا، اینڈ پرووائڈڈ کہ یہ آپ کووڈ کے بعد جو ہے آپ کی اکانومی نے تھوڑا سا سنبھلنا شروع کیا تھا کہ ہم پہ ڈینٹ پڑا۔ پھر ان اکنامک نمبرز کے اوپر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیس ایئر ایفیکٹ جو ہے وہ بھی یہاں دیکھنے میں آیا، اینڈ ابو آل لاسٹ 365 ڈیز پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، اس نے پاکستان کی ترقی کو، معاشی استحکام کو بری طریقے سے ہیمپر کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور انہی کے اندر سے بجٹ نکلنا ہے، لیکن بجٹ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ عوام دوست ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اٹس اے $1 ملین کویشچن ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ الیکشن ایئر ہے تو حکومت کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہوگا۔ شاہدہ وزارت صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نعیمہ انصاری اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر شاہدہ، سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں گرے ہیں بری طریقے سے، لیکن اللہ بھلا کرے آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے، ایف بی آر کے جو ریونیو ہے، اس میں 16% کی گروتھ ہو گئی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گروتھ جو روایتی طریقہ ہوتا ہے، جو ایڈوانس ٹیکسز پکڑ لیتے ہیں، یا پھر اتنا اسکویز کر دیا جو پوری کی پوری پالیسی، اکانومی آپ کی نوز ڈاؤن ہو گئی، لیکن آپ نے جو پالیسی بنائی ہے وہ ایف بی آر کے ریونیو کو لے کر بنائی ہے۔ am I right or wrong؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا خود کہا کہ سارے انڈیکیٹرز تو بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں، مگر ٹیکس جی ڈی پی ریشیو جو ہے یہ بڑھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ نہ تو معیشت ہے اور نہ عوام کی بہتری ہے۔ گورنمنٹ کی صرف ایک پرائرٹی ہے کہ ٹیکسز جمع کیے جائیں اور ان کو پھر ڈیٹ سروسنگ کے لیے استعمال کیا جائے، ون سنگل ایجنڈا۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے ٹیکسز کو، عوام کے اتنے برے حالات تھے، لوگوں کو روٹی میسر نہیں ہے، مگر ان کی اگر گورنمنٹ کی بس چلے تو ان کی کھال بھی اتار کے ٹیکسز جمع کر لیں اور ان سے ڈیٹ سروسنگ کر لیں۔ تو گورنمنٹس جو ہیں، پاکستان کی گورنمنٹس، موجودہ گورنمنٹ، اس سے پہلے والی گورنمنٹ، اس سے پہلے والی گورنمنٹ، ان سب کی دلچسپی نہ پاکستان کے عوام میں ہے، نہ پاکستان کی معیشت میں ہے، نہ پھر کسی پاکستان کے مفادات میں ہے۔ ان کی صرف یہ وہ آئی ایم ایف کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے اور ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی ابھی کہا تھا کہ دیکھیے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ میں مانتی ہوں کہ ڈیفالٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مگر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا سنگل ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ نہ کریں، آئی ایم ایف سے پیسے لیں
اور اس سے ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں. نہیں تو IMF سے پیسے لینے میں کیا برائی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہوگا جو میں آپ کے پہلے ذرا نائمہ انصاری کی طرف جائیں گے. نائمہ، لاسٹ 365 ڈیز بری طریقے سے آپ کی اکانومی جو ہے اس نے سفر کیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا بجٹ پرو عوام ہوگا، پرو جو ہے اس وقت ایک سمجھ لیں کہ الیکشن بجٹ ہوگا. اتنا اسپیس ان کے پاس نکلے گا کہاں سے؟ اچھا جی، جیسے آپ نے بات کی تو دیکھیں فالس پروجیکشن اور فالس ہوپ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ایسے کہا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ ہم تو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ریالٹی کا بہت اچھے سے اندازہ ہے. جیسے اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بجٹ میں ہمیں کوئی خاص ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، اور آنے والے سالوں میں اور پچھلے سالوں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی ساری فگرز نظر آتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں پالیسی لیول پہ تھوڑا سا کام کیا جائے تو ہم کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہ بالکل اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے IMF سے بھی ہم کچھ گورنمنٹ بہت زیادہ ہوپ فل ہے، اور اس کو ہم نے ایک کہتے ہیں نا ریئلسٹک پکچر پورٹرے کرنی ہے. ویئرز دا ریئلسٹک پکچر جو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھتے ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور ابھی آپ نے جیسے ساری فگرز کی بات کی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ ہم ابھی فلڈ سے گزرے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر کراپ کے ساتھ کیا ہوا، لائف سٹاک کے ساتھ کیا ہوا، تو ہمیں تو وہ جب ہم نے وہ فلڈ کا ٹائم گزارا تو مجھے لگا کہ ہم بالکل 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں. اس سے کتنے سالوں کی محنت اور مزید کرنی پڑے گی. لیکن وین وی سی کہ جی اب یہ بجٹ آ رہا ہے، اور جو بھی ہمارے کرنٹ آپ کی پولیٹیکل سچویشن ہے جو کہ آپ کو تو اچھے سے اندازہ ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو اتنی جلدی ریکور کر پائیں گے یا کہیں بھی بہتر جگہ پہنچ پائیں گے. ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ، جس طرح سے ابھی عمران آپ سے بات کر رہے تھے کہ IMF میں جانے میں کیا برائی ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا ہم ہر بار IMF جانے کے لیے سوچتے ہیں بٹ وی نیور ہیو اے بیٹر پلان. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے IMF کے جانے میں جو کیا برائی ہے یہ تو آپ 90 کی دہائی سے دیکھتے آئے ہیں. 90 کی دہائی سے پہلے 80 کی دہائی تک ہم اتنا زیادہ نہیں جاتے تھے، کبھی کبھار IMF سے لے لیتے تھے، اور اس وقت تک ہماری جو معیشت تھی وہ بہت مطلب ریٹ آف گروتھ بہت ہائی تھا. حالانکہ 80 کی دہائی میں ریٹ آف گروتھ ہائیسٹ نہیں تھا، مگر 80 کی دہائی تک بھی ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ جو تھا 80 کی دہائی تک وہ 6.4% تھا. اور جیسے ہی ہم نے IMF سے قرضے لینا شروع کیے 1990s میں، وہی جمہوری حکومتیں آئیں اور انہوں نے بہت ہی لاپرواہی سے بس قرضے لے لے کے اپنا گزارا کرنا شروع کیا، تو ہمارا ریٹ آف گروتھ جو تھا وہ 4.1% ہو گیا 90 کی دہائی میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی. غربت اتنی بڑھ گئی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے 50% لوگ جو ہیں وہ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں، اور اندرون سندھ میں 85% لوگ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے تھے. اور بڑے پیمانے پہ کارخانے بند ہوئے، 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، 5000 کارخانے بند ہو گئے. یہ 90 کی دہائی کا بتا رہی ہوں آپ کو. اور یہ 80 تک پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا اور پاکستان میں جرائم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مگر 90 کی دہائی میں کڈنیپنگ فار رینسم، چوریاں، ڈاکے، خودکشیاں یہ سب شروع ہو گئیں. یہ سب ہمیں IMF کا تحفہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ سے کہا گیا کہ آپ اپنے خرچے کم کریں، اور گورنمنٹ نے جو خرچے کم کیے سب سے زیادہ وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ کا خرچے کم کیے. اس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم اور صحت پہ کوئی خرچے نہیں ہوئے. اسی طرح واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں لگے، پاور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں لگے. اسی لیے 90 کی دہائی کو کہا جاتا ہے لاس ڈیکیڈ، کیونکہ اس دوران کوئی ترقی نہیں ہوئی، اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اچھا، جو پیریڈ آپ بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس میں انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہوئی، ٹھیک ہے، جو ڈیمز پاکستان میں بنے، جو انرجی کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دور تھا کہ جب پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، پاکستان میں اسٹیل مل پاکستان میں بنا، اور سارے پروجیکٹ بڑے بڑے بنے. بٹ اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم اس پیٹرن کو فالو کرتے، پاکستان بجائے اس کے کہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنتا وہ ٹریڈنگ اسٹیٹ بن گیا، اور اس کا ہمیں سراسر نقصان ہوا.
تو IMF کیا کہتا ہے؟ IMF کہتا ہے آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں. IMF کہتا ہے آپ اپنی جو ٹیکس نیٹ ہے, ٹیکس بیس ہے, اس کو براڈن کریں, آپ اپنے خرچے کم کریں, آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں, آپ فائنینشیل انکلوژن لے کر آئیں, آپ ٹیکسز کے اندر ایکوالٹی لے کر آئیں. IMF اس میں برا کیا ہے اگر IMF یہ کہتا ہے؟ تو یہ تو ہمیں اپنا معاشی قبلہ خود درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے, IMF کا بہت دوہرا معیار ہے. اگر آپ IMF کی پالیسیز کو بغور دیکھیں تو جب وہ یورپ میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, میں نے ان کے خود بیانات سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر خرچے کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تعلیم پہ خرچہ کم کر دیں. مگر پاکستان میں تعلیم پہ وہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں خرچے کم کرو, اور گورنمنٹ کو سب سے آسان یہی لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ پہ خرچے کم کر دیں. جی PhD پہ. اور میں نے یہ سب ان کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری پہ کیا کیا کچھ ہوا ایز اے ریزلٹ آف بورنگ فرام دی IMF اس کتاب میں. یہ میں نے 90 کی دہائی کو اس میں کور کیا تھا. The rise and fall of industrial productivity in Pakistan. That's what I'm saying. جی ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد جب 90 کی دہائی میں پورے اوور آل سوشل سیکٹر پہ لوگوں پہ, تو میں نے یہ کتاب لکھی تھی. دس از اے کلیکشن آف مائی آرٹیکلس جس میں میں نے IMF کی اور ورلڈ بینک کی پالیسیز پہ خاص طور پہ اور جنرلی اور گورنمنٹ کی پالیسیز پہ جنرلی اس پہ وہ کی ریسرچ کی, تحقیق کی اور اس میں چھاپی. تو دیکھیے میں نے اس کتاب میں یہ بعد والی کتاب ہے 2nd نمبر کی, اس میں میں نے ایک آلٹرنیٹیو دیا تھا اور جو چھپا تھا دسمبر 2000 میں, جس میں نے بات کی تھی بارٹر ٹریڈ کی, اور میں نے کہا تھا کہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. نہیں لیکن بارٹر ٹریڈ کی آپ نے بات کی, بارٹر ٹریڈ کی آج بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم بارٹر ٹریڈ کریں گے. اچھی بات ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, بٹ the $1 million question is آپ بنائیں گے کیا جس پہ آپ بارٹر کریں؟ آپ کے پاس ایسا ہے کیا؟ دیکھیے یہ میں ذرا مکمل کر لوں. یہ میں نے جو تیسری کتاب لکھی ہے یہ ابھی دسمبر میں نے لانچ کی ہے, اور اس میں میں نے پوری کتاب ہے آلٹرنیٹیوز ٹو دی IMF پہ. That's alternative to the IMF and other out of the box solutions. اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم جو بنائیں گے, اگر اس کی کھپت ہوگی, اس کی ڈیمانڈ ہوگی, تبھی تو ہم اس کو بیچیں گے. ابھی میں روس گئی ہوئی تھی جون میں, پچھلے سال جون میں, اور روس اور چین اور یہ سب ملک بہت دلچسپی لے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یا تو ریجنل کرنسیز میں ٹریڈ کرے یا بارٹر کرے. میں نے وہاں کانفرنس میں بہت بات کی بارٹر ٹریڈ کی, اور وہ لوگ تیار ہیں, ان کی بہت دلچسپی ہے. اگر ان کو ہماری اس میں ایکسپورٹس میں دلچسپی نہیں ہوگی تو وہ کیوں دلچسپی لیں گے بارٹر ٹریڈ میں؟ یعنی آپ بات کر رہی ہیں کرنسی سواپ اور بارٹر ٹریڈ کی. کرنسی سواپس اور بارٹر ٹریڈ کی میں بات کر رہی ہوں. جی بالکل. ذرا نائمہ سے پوچھتے ہیں. نائمہ, بات یہ ہے کہ فائنینشیل انکلوژن کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں, بٹ انفارچونیٹلی جو پالیسیز اس وقت آتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ فائنینشیل انکلوژن ہو, آپ کا ٹیکس بیس بڑھے, لوگ ٹیکسیشن کے نظام کے اندر آئیں, آپ کی معیشت ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے. پاکستان میں تو لوگ بھاگنا چاہتے ہیں, اور جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے وہ مزے میں, لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کو خود پتا ہوگا کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے وہ زیادہ پیسے دے کے تیار ہے کہ اس سے زیادہ پیسے لے لیے جائیں, لیکن ٹیکس نیٹ کے اندر وہ نہیں آنا چاہ رہا. یہ رجحان کتنا خطرناک ہے؟ بالکل یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اور ہم نے تو بزنس کمیونٹی اور کافی ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا کہ یہ ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. اب دیکھیں اس روایت کو بریک کرنے کے لیے تو دیکھیں ہمارا سسٹم ایسا ہے نا, جہاں پاور ہوتی ہے اس کو کچھ کہا نہیں جاتا. جب چھوٹے موٹے لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو FBR ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ابھی ہماری خواتین کو پچھلے ہی عرصے میں آپ نے کہا نا ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, تو وہ اتنی سادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, کہ ہماری خواتین کے اگر چھوٹے موٹے بزنسز بھی ہیں تو جی ان کو نوٹسز آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا سارا IT سیکٹر تھا جس پہ کہا گیا تھا کہ کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوگا, اور وہ ٹریڈ کر رہا ہے دنیا بھر میں, تو اس پہ بھی ایک ٹیکس کا رجحان کافی زیادہ ہو گیا, جس کی وجہ سے اکثر لوگ ڈسکریج ہو رہے ہیں. وہ اپنے آفیسز یہاں پاکستان میں کھولنے کے بجائے, میں نے تو ابھی بہت سے ینگسٹرز کو وٹنس کیا جو کہ باہر XYZ ڈومین سے بزنس رن بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو طریقے سے. اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹیکسیشن, جس طرح بھی ہم نے حکومت سے کہا کہ بھئی خواتین کا بھی تم 5 لاکھ سے 15 لاکھ تاکہ کم از کم وہ انکریج تو ہوں. ایک طرف ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم انفارملائز اکانومی کو فارملائز اکانومی کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں, لیکن جب پھر ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی سبسڈی, کوئی ایسی چیز جو کہ عورت کے لیے ہو, تو وہ ہمیں کہیں بھی مسنگ ہے, وہ نظر ہی نہیں آتی.